آج کے الفرقان کے بینر کے تلے دروس کے سلسلے کا یہ پہلا درس ہے، اور چونکہ یہ فاتحۃ الدروس ہے تو اس کے لیے جو موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ بھی فاتحۃ الکتاب سے کیا گیا ہے۔ یہ ایک مناسبت ہے اس درس کی اپنے اس موضوع سے، اور سورہ الفاتحہ قرآن کریم کی وہ پہلی سورت کہ جس سے قرآن کریم کی ابتدا کی گئی ہے، یہ گویا قرآن کریم کا دیباچہ، اس کا پریفیس یا اس کا مقدمہ ہے، اور یہ مضامین کے اعتبار سے بھی قرآن کریم کی تمام مضامین کا خلاصہ ہے۔ اور آج کی گفتگو بہت ہی جامع ہوگی اس اعتبار سے کہ اس میں بہت سارے ایسے پہلو ہمارے سامنے آئیں گے کہ جو یقیناً ہماری معلومات میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ تو وہ جو سورہ فاتحہ کو ہم ایک خاص کنٹیسٹ میں صرف ایک مناسبت سے کسی مردے کے ایصال ثواب کی حد تک جو اس کو سمجھتے ہیں، ذرا ایک بار اس کے مفاہیم پر اور اس کے معانی پر غور کر کے ہمیں اندازہ ہو کہ اس میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور کیا کچھ دروس ہمارے لیے پوشیدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہماری گفتگو کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کی کتاب بعض فوائد سورۃ الفاتحہ، اس سے اور اس پر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی جو شرح ہے، جو توضیحی نوٹس ہیں، اس سے ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے، اور اخیر میں جو میں نے ایک نوٹ تیار کیا ہے جس میں پوائنٹ وائز ان تمام مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے کہ جو اس صورت کے اندر وارد ہوئے ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو جو حضرات آپ میں سے عربی زبان کو فالو کر سکتے ہیں تو وہ نوٹس کو سامنے رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ہمارے یہاں وائٹ بورڈ بھی ہے، اور ضرورت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو وہاں پر بھی ایکسپلین کیا جائے، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم شاید ہو اور آپ اکتا نہ جائیں، اور چونکہ پوائنٹس بہت زیادہ ہیں تو ان کو نقطہ بہ نقطہ لکھ کر توضیح کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو ہم کوشش کریں گے کہ جس حد تک آپ کے ذہن کے اس کو قریب کر سکیں تو اس میں کامیاب اگر ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اسی توفیق اور اسی چیز کی دعا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں باب فوائد سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعض فوائد۔ اور فائدہ ہم لوگ اپنی زبان میں کسی بینیفٹ والی چیز کو کہتے ہیں، تو عربی زبان میں فائدہ علمی نکتے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ کسی بھی چیز سے جو علمی مسائل یا علمی نکات نکلتے ہیں ان کو فوائد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ میں کون کون سے فوائد ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بلکہ گفتگو سے پہلے ایک چھوٹا سا بات بطور تمہید یہ میں کہوں گا کہ یہ ایک علم کی مجلس ہے، ٹھیک ہے نا، اور علم والوں کے لیے اور علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے جو بہت ساری بشارتیں ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر ان بشارتوں کا مستحق بنانے کی تھوڑی سی کوشش کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کا استحضار کر لیں، ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں سے ہے، تو اگر نیت کا ہم استحضار کر لیں، اس کو اپنے ذہن میں حاضر کر لیں کہ ہم کس نیت سے بیٹھے ہیں، تو یقیناً علم کی یہ مجلس ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت کا سبب بنے گی کہ وہ جو فرشتے جو ہے اپنے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں تک جو ہے جن کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور اللہ کی رحمت جنہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان مجلس میں ان بشارتوں کا اگر ہم مستحق بن جائیں تو اس کے لیے یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو
اس میں ترتیب آپ نے دیکھا ہے کہ اوپر جو ہے متن ہے اور نیچے حاشیہ ہے. تو حاشیے میں اور متن میں کچھ چیزیں بہت زیادہ ریپیٹ ہوئی ہیں، میں اس کو انشاءاللہ مختصر کرتا ہوا بیان کرتے جاؤں گا. البتہ شروع میں جو حاشیہ ہے شیخ صالح الفوزان کا اس صورت کے بارے میں، یہ میں پورا پڑھوں گا اور اس کا معنی ہم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. هذه الرسالة تختص ببیان فوائد سورۃ الفاتحہ. یہ رسالہ خاص ہے سورہ فاتحہ کے بیان کے فوائد کے بیان میں. هذه السورۃ العظیمہ سمیت بالفاتحہ. یہ عظیم سورت فاتحہ سے موسوم کی گئی ہے. لأنها افتتح بها المصحف الشریف، اس لیے کہ مصحف شریف یعنی قرآن کریم کی ابتدا یا اس کا افتتاح اس سے کیا گیا ہے. فہی اول صورت فی، یہ اس کی سب سے پہلی صورت ہے. وتسمى بالسبع المثانی، یہ سبع مثانی بھی کہا جاتی ہے. لأنها سبع آیات، اس لیے کہ یہ 7 آیتیں. المثانی کہتے ہیں بار بار دہرائی جانے والی. قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا. فہی سبع المثانی، اور اس کا ایک گویا دوسرا نام سبع المثانی. وقیل سمیت بالمثانی، اور صرف سبع کے بجائے صرف مثانی بھی کہا گیا ہے اس کو، چونکہ یہ اس کی ہر رکعت میں اس کو دہرایا جاتا ہے. وتسمى ام القرآن، اور اس کا ایک نام ام القرآن ہے. لأن ام الشيء الاصل الذي يرجع اليه الشيء، چونکہ کسی بھی چیز کی ماں یا ام الشيء وہ ہوتی ہے کہ جس کی طرف چیز لوٹے یا رجوع ہو. تو اس اعتبار سے اس کو القرآن یرجع فی معانیہ الی ما تضمنته هذه السورہ، چونکہ قرآن کریم اپنے معانی کے سلسلے میں اس سورت کے مضامین کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ المثانی بھی کہا گئی ہے، ام القرآن بھی کہی گئی. وتسمى بالصلاۃ، اسی طریقے سے اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے. لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا ہے کہ الذی یرویہ عن ربہ، کہ جس کو وہ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں جل وعلا. اب آپ سے میں یہ چھوٹا سا سوال کروں کہ حدیث عام طور پر وہ ہوتی ہے کہ جس میں صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے. مثلا قال ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. تو وہ حدیث جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کریں، جیسے یہاں کیا الفاظ ہیں، فی الحدیث الذی یرویہ عن ربہ، وہ حدیث کہ جس میں اللہ کے رسول اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. تو اب ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جس حدیث میں حدیث قدسی، اور یہ اس کی تعداد میں اس طرح کی حدیث بہت کم ہے. اور اس کا ایک صحیح احادیث قدسیہ کا ایک مجموعہ شیخ مصطفیٰ العدوی حافظہ اللہ کا موجود ہے کہ جس میں انہوں نے اس طرح کی احادیث کا احاطہ کیا ہے کہ جو صحیح روایت کے اعتبار سے ہیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو یہ حدیث قدسی کیا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف بانٹ دیا ہے. تو یہ صلاۃ سے مراد یہاں سورۃ الفاتحہ ہے، چونکہ اس کی وضاحت پھر آگے ہوتی ہے کیوں فاتحہ ہے. فَإِذَا قَالَ، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ وَأَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے میری ثنا کی. فَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قال اللہ مجدنی عبدی، جب وہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تمجید یعنی میری عظمت اور کبریائی کا ذکر کیا. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پھر جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. قَالَ هَذَا بَيْنَ وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف ہے، تو میں اپنے بندے کو وہ کچھ دوں گا جو وہ اس نے مانگا ہے. تو گویا یہ اس اعتبار سے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پورے کے پورے اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے. تو یہ اللہ کا حصہ. ایاک نعبد، اس آیت کا آدھا حصہ یہ بھی اللہ کے لیے. اور پھر ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بندے کا حصہ. یہ بندے کی طرف سے دعا کی جا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو
دوں گا۔ تو اس اعتبار سے گویا اس صورت کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عادی ہے، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ میں نے نماز کو، گویا یہاں سورہ فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے، تو اس سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں کیا مقام ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، صلاۃ الجنازہ ہو یا صلاۃ الفریضہ ہو یا صلاۃ النوافل ہو، تو اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ وسورۃ الفاتحہ 7 آیات، سورہ فاتحہ 7 آیتیں، 3 آیات ونصف منہا للہ، 3 آیتیں اور انہیں 3.5 آیتیں اللہ کے لیے، اور ثناء اللہ عز وجل، اللہ کی ثنا اس میں، و3 ونصف منہا للعبد، اور 3 اور آدھی مطلب 3.5 بندے کے لیے ہے، من قولہ وإیاک نستعین الی آخر سورہ، فہذا معنی قولہ جل وعلا قسمت الصلاۃ، یعنی سورۃ الفاتحہ بین و بین عبدی نصفین، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وتسمى بالکافیہ، اور اس کا ایک نام الکافیہ ہے، وتسمى بالرقیہ، اور اسی طریقے سے رقیہ بھی ہے۔ رقیہ کس چیز کا نام ہے؟ جو ہم دم جھاڑ کرتے ہیں، لأن النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي من احیاء العرب، اس لیے کہ ایک نفر کن کو کہتے ہیں؟ 3 سے لے کے 9 تک کا جو عدد ہے وہ عام طور پر نفر کہلاتا ہے۔ تو یعنی کچھ افراد وہ جو ہیں، یا میں اس وقت کنفرم نہیں ہے کہ یہ اس پہ کتنے پہ، تو یہ ایک جماعت صحابہ کرام کی عرب کے ایک بستی میں گئے، استضافوہم فلم ضیفوہم، انہوں نے ان سے مہمانداری کا تقاضا کیا کہ بھئی آپ ہمیں کھانا کھلائیں، تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ فلدغ کبیرہم، تو ان کا بڑا، یعنی اس بستی کا جو بڑا تھا ذمہ دار، کوئی سردار، تو اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ لدغ یلدغ کا مطلب ہوتا ہے سانپ کا کاٹنا۔ فجاءوا یطلبون من الصحابہ، وہ آئے رسول کریم سے صحابہ سے الرقیہ تھا، وہ ان سے طلب کر رہے تھے رقیہ، چونکہ پہلے زمانے میں کفار کے دور میں بھی یہ دم جھاڑ ہوتا تھا، وہ شرکیہ کلام سے لوگ دم جھاڑ کرتے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ یہ جو باہر سے لوگ آئے ان میں کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے دم جھاڑ جانتا ہو۔ فقال احد صحابہ میں سے ایک نے کہا انا نرقی ولکن ابیتم ان تضیفونا، ہم تو کرتے ہیں، دم جھاڑ کرتے ہیں، لیکن تم نے ہمیں کھانا کھلانے سے منع کر دیا ہے، فلا نرقی الا بجعل، تو ہم کچھ لے کر ہی تمہاری دم جھاڑ کریں گے، کچھ اس کا عوض لیں گے، یعنی اجرت لیں گے۔ فشرطوا لهم قطيعا من الغنم، تو اب کیا دیا جائے؟ تو اس کے لیے بھیڑ کا جو ہے، بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ جو ہے وہ انہوں نے اس کی شرط رکھی کہ صاحب ہم یہ کریں گے تب جا کے آپ کے اوپر دم کریں گے۔ فقرأ علیہ سورۃ الفاتحہ، تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا۔ فقام فکأنما غُرِسَ مِنْ عقال یا عقال، کہ وہ جیسے کوئی بندھا ہوا کھول دیا جائے، یا عقال جو ہے بیماری کو بھی کہتے ہیں، تو کہا کہ ایسا وہ آدمی ایسے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جیسے وہ ایک بیماری سے ٹھیک ہو چکا ہو۔ فلما قدموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ بما حصل، تو جب وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے اللہ کے رسول کو خبر دی کہ ہم نے ایسا ایسا کیا تھا۔ فقال وما ادراک انہا رقیہ، آپ کو کیا پتا کہ یہ رقیہ بھی ہے؟ یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث کی کون سی قسم ہے؟ یہ حدیث کی کون سی قسم ہے؟ ما اسر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ما اسر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ما نقل الینا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے زبان سے کوئی بات فرمائی ہو، یا آپ اپنے فعل سے آپ نے خود وہ فعل کر کے دکھایا، یا آپ نے تقریر کی ہو۔ تقریر ہماری یہ تقریر اسپیچ نہیں، بلکہ کسی بات پر خاموشی اختیار کرنا یا اس کی تائید کرنا، کسی چیز پر، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کا کام تبلیغ رسالت ہے، آپ کسی غلط بات پر خاموش نہیں رہ سکتے، آپ نے ظاہر نکیر کرنی ہے، اگر غلط ہے تو آپ نے کہنا بھی یہ غلط ہے، آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ خاموش ہو گئے یا آپ نے تائید کر دی کہ آپ نے اچھا کیا، تو یہ کہلاتا ہے تقریر۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ تقریر۔ تو یہاں پہ تقریر ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا کہ تم نے ٹھیک کیا اور یہ رقیہ ہے، تمہیں کیا پتا کہ اس کا یہ رقیہ ہے؟ تو گویا یہاں پتہ چلا کہ اس آیت کا، اس سورت کا نام ایک کیا ہے؟ رقیہ ہے، ٹھیک ہے۔ فتسمى بالرقیہ۔ میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا لاسٹ میں بچوں سے، محمد، کہ یہ کتنے کتنے نام ہیں؟ یہ آپ لوگوں سے بالکل اویئر ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ کچھ چیزیں آپ سے جو ریپیٹ ہوں گی تو وہ میں پوچھوں گا بھی، ٹھیک ہے؟
اچھا، وہی صورت عظیمۃ یدل علی عظمتها ان اللہ جعل قراءتها رکنا من ارکان الصلاۃ. یہ عظیم صورت ہے اور اس کی عظمت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے. وانها تکرر فی کل رکعۃ، اور یہ ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے. فہذا یدل علی عظمت هذه السورہ، اور یہ چیز اس صورت کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. وہی تتضمن معانی جلیلۃ، اور یہ بہت ہی عظیم معانی کو متضمن ہے، یعنی وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں. ففیہا انواع التوحید الثلاثہ، اس میں توحید کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. فی اولیہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے ابتدا میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، هذا فی توحید الربوبیہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، هذا فی توحید الاسماء والصفات، اس میں توحید اسماء و صفات ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، هذا فی توحید العبودیہ، اس میں توحید العبودیہ ہے، یعنی توحید الوہیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اکیلا معبود برحق ماننا. فتضمنت اذن انواع التوحید الثلاثہ، گویا اس میں توحید کی 3 اقسام پائی جاتی ہے. تو سب سے پہلا نقطہ جو یہ میرا جو نوٹ ہے اس میں، اس کو میں دوبارہ بعد میں ایکسپلین کروں گا کہ توحید کی جو 3 اقسام ہیں وہ تینوں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے اہل بدعت کی طرف سے کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ رب ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے. ٹھیک ہے، اس کی رب ہونے کے اختیار میں کسی اور کی شرکت نہیں ہے. توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ معبود ہونے کے اعتبار سے اکیلا ہے، اس کے معبود برحق ہونے کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، یا اس حق میں کوئی شریک نہیں ہے. اور توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اور اس کی صفتیں ہیں، اس میں اس صفات کمال میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو لوگ اہل بدعت کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی جو تقسیم ہے، یہ تقسیم بھی تو بدعت ہے. کہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید فلاں فلاں فلاں. تو اس کی ذرا ہر چیز کی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. تو دلیل یہ ہے، یہ استقرائی دلیل کہلاتی ہے. یہ استقرائی دلیل کہلاتی ہے کہ مجموعی دلائل کو آپ جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ کو ایک دلیل ملتی ہے، اور وہ دلیل گویا قرآن کریم کی پہلی سورت سے کہ پہلی آیات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے یہ تینوں جو قسمیں ہیں اس کی دلیل ہمیں مل جاتی ہے. اگلا نقطہ کہتے ہیں وتضمنت نوعی الدعاء، اسی طریقے سے دعا کی جو 2 قسمیں ہیں ان کا بھی اس میں تذکرہ ہے. لأن دعا لا قسمیں، دعا کی 2 قسمیں ہیں، دعاء عبادت و دعاء مسئلۃ. ایک وہ دعا کہ جو بطور عبادت کی جاتی ہے، اور ایک وہ دعا جو اس میں کوئی سوال کیا جاتا ہے. ذرا جو اس میں سوال کیا جاتا ہے وہ بھی عبادت ہے، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ ایک میں صرف ایک اللہ کی جو ذکر کے طور پر ہم اللہ کی، مثلا جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا صبح و شام کے اذکار میں اکثر و بیشتر جو اذکار ہم کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف اور عظمت و کبریائی اور ذکر کے طور پر چیزیں بیان کرتے ہیں. لیکن جب پھر ہم اس کے بعد کچھ چیز اپنے لیے مانگتے ہیں تو اسے دعائے مسئلہ کہا جاتا ہے، یعنی ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں. تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، گویا شروع میں جو ہے دعائے عبادت ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر اس کے بعد ایاک نعبد، یہ سارے کے سارے دعائے عبادت ہے. لیکن اس کے بعد پھر ہم سوال کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو کہتے ہیں کہ دعاء العبادت هو الثناء علی اللہ جل وعلا و ذکر اللہ عز وجل. تو دعائے عبادت کیا ہے؟ اللہ کی تعریف اور اس کا ذکر. اور دعائے مسئلہ کیا ہے؟ وہ طلب الحوائج من اللہ، اللہ سے حاجتیں مانگنا. هذا موجود فیہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کلہ طلب و دعا، یہ سارے کے سارے طلب اور دعا ہے. وذلك يستحب بعد الفراغ من قراءتها، اس لیے اس کو پڑھنے کے بعد مستحب ہے کہ آدمی کہے آمین، اے اللہم استجب، اے اللہ اسے قبول کر. والتامین انما یکون علی دعا، اور تامین جو ہوتی ہے وہ عام طور پر دعا پر ہوتی ہے. وسورۃ الفاتحہ کلھا دعا، سورہ فاتحہ ساری کی ساری دعا ہے. دعا و عبادت و دعا و مسئلۃ، اس میں عبادت والی بھی دعا ہے اور سوال والی دعا بھی ہے. ٹھیک ہے. اگلا نقطہ کیا فیہ اثبات و رسالات، اس میں رسالت کا بھی نظام ہے. چونکہ توحید کے بعد دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ رسالت.
توحید کے بعد دوسری کیا چیز ہے؟ رسالت. تو ہمارے بنیادی جو عقیدہ ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے جز میں اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے اور دوسرے جز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے. تو جو ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو پڑھتے ہیں اس میں بھی تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، تو ہم رسولوں کا اقرار بھی جو ہے یہ بھی ہمارے عقیدے کا ایک بنیادی نقطہ ہے، اور یہ بھی ہمیں اسی صورت سے ملتا ہے. اس لیے کہ رب العالمین جب ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ الرب الذی ویصلح عبادہ ویربیہم، تو رب کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنے بندوں کی اصلاح اور تربیت کرے. تو اس اعتبار سے گویا اس نے پھر نبیوں کا اور رسولوں کا سلسلہ بھی بھیجا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم سے بھی یہ نقطہ نکلتا ہے، چونکہ صراط مستقیم نبیوں کا ہی راستہ ہے، تو گویا رسالتوں کا ذکر بھی یہاں پر ہمیں ملتا ہے. وَهَذَا مِن مُقْتَضَى اچھا وَمِن مُقْتَضَى الْهِدَایَہ، اسی طریقے سے ہدایت کا تقاضا بھی یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم میں کہ لا يمكن الاهتداء الى الصراط المستقیم الا بالرسل علیہم الصلوات والسلام فیہا اثبات الرسالات. چونکہ صراط مستقیم جب ہم رب سے یہ مانگیں کہ راستہ سیدھا دکھا، تو سیدھا راستہ کس کو اللہ تعالیٰ بطور نمونہ بنائے گا؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے نبی ہی نمونہ ہو سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس میں رسالت کا بھی نہ صرف ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بلکہ پچھلی ساری رسالتوں کا بھی اس میں اقرار ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ایک نقطہ یہ ہے کہ وفیہا الرد علی جمیع الطوائف المنحرفہ، جتنے بھی منحرف قسم کے جو گروہ ہیں اس کے اوپر بھی رد ہے. ٹھیک ہے، تو کن کن پر رد ہے؟ اس میں مختلف گروپوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ففیہا الرد علی الملاحدہ، سب سے پہلا وہ گروہ کہ جس کے اوپر اس میں رد ہے وہ ملحدوں پر ہے. ملاحدہ ملحد کی جمع، جس کو ہم آج کل ایتھیسٹ کہتے ہیں، لیکن قدیم عربی کی جو کتابیں ہیں یا فرق کی جو کتابیں ہیں اس میں ملاحدہ سے مراد ایتھیسٹ نہیں ہوا کرتے تھے. چونکہ سابقہ جو ملاحدہ تھے وہ قرآن اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار تو کرتے تھے، البتہ وہ رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے، یا اس میں جو اپنی طرف سے مختلف چیزیں انہوں نے داخل کی تھی اس کی وجہ سے، ان بدعتوں کی وجہ سے ان کو ملاحدہ کہا جاتا ہے. تو ان کے اوپر ملحدین کے اوپر بھی اس میں البتہ یہاں جو لفظ ہے یہ ملاحدہ یہ موجودہ دور کے ایتھیسٹ کے بارے میں ہے کہ الذین یعطلون الکون من خالقہ، کہ جو کائنات کے خالق کا انکار کرتے ہیں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب کائنات تو موجود ہے لیکن اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو جب ہم رب العالمین کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ نہیں صاحب یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قوم کا کوئی رب نہ ہو کہ جو اس کو پیدا کرنے والا ہو. تو ہم رب العالمین کہہ کر، چونکہ رب کا معنی ہے الخالق المربی لجمیع الخلق بالنعم والمصلح والمالک، یہ سارے کے سارے رب کے معنی ہیں. خالق، مربی، اپنے تمام مخلوقات کا نعمتوں کے ذریعے، اور اصلاح کرنے والا اور ملکیت رکھنے والا. کل هذه تدخل فی معانی الرب سبحانہ وتعالی، یہ سارے کے ساری چیزیں ہیں یہ معانی رب میں داخل ہیں. اور اس میں ملحدہ اور معطلہ پر جو تعطیل مطلب یہ جو انکار کرتے ہیں اس کا ان کے اوپر جو ہے اس میں رد ہے. اچھا، اگلا جو گروہ جس کے اوپر اس میں رد ہے وہ کیا؟ وفیہا الرد علی المشرکین، اس میں مشرکین پر بھی رد ہے. الذین یعبدون غیر اللہ تعالی، کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ کیا لفظ ہے؟ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. حیث ان فیہا اخلاص العبادت للہ، اس اعتبار سے کہ اس میں عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا گیا ہے. ففیہا الرد علی المشرکین الذین یعبدون مع اللہ غیرہ، اس میں اس مشرکوں کے اوپر رد ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. اور آپ اگر عربی زبان کے اسلوب سے واقف ہوں تو آپ یہ سمجھیے کہ نعبدک ونستعینک، اس کا معنی کیا ہوگا؟ نعبدک ونستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. سادہ سا جملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو سادہ سے انداز میں بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن ایاکا اس میں خصوصیت پائی گئی ہے، حصر پایا گیا ہے کہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. چونکہ کفار مکہ کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا ہے
تو ان سے آپ جب ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، اگر وہ کہیں گے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ گویا کفار مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمان کا خالق اور رب مانتے تھے۔ اب جھگڑا کس بات پر تھا کہ بھئی آپ عبادت جو ہے غیر اللہ کی کیوں کرتے؟ تو وہ کیا کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ گویا بطور وسیلہ ان کی عبادت وہ کرتے تھے، بطور جس کو ہم آج کل بھی وسیلے کا جو عقیدہ لوگوں نے غلط انداز میں اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، تو اسے اعتبار سے گویا وہ بھی کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ وہ بھی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، یہ ساری قرآن کریم میں یہ سارے ان کے عقیدے کا تذکرہ ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ کشتیوں کے سفر میں ہوتے تھے، یعنی جو سفر مشکل ہے، جہاں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے یہ باطل معبود ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکتے، تو کیا کرتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، عقیدے کو خالص کرتے ہوئے اس سے جو ہے دعا کرتے، اور جب فلما نجاہم من البر اذا هم یشرکون، کہ جب وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا اور خشکی کی طرف جاتے، اب پھر دوبارہ حسب معمول شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ کفار مکہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے معبودان باطلہ جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ ہماری مشکل، زیادہ بڑی مشکل میں وہ ہمیں جو ہے ہمیں بچا سکے، تو پھر سارا کا سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا رد کرنے کے لیے ایاکا کا لفظ استعمال کیا، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ اس عبادت اور استعانت میں کسی اور کو شریک نہیں سمجھتے۔ اچھا، وفیہا الرد علی الطوائف هذه الامة التي اشتقت عن طریق الحق، اسی طریقے سے اس امت کے وہ مختلف قسم کے گروہ کے جو حق کے راستے سے بھٹک گئے ہیں یا الگ ہو چکے ہیں، ان کے اوپر بھی رد ہے، جیسے جہمیہ ہے، معتزلہ ہے اور اشاعرہ ہے۔ الذین ضلوا فی باب القضاء والقدر، اب یہ فرقے جو ہے نا، آپ جب فرق کی کتابیں پڑھیں گے یا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس طرح کے فرقوں کے نام سنے ہوں گے، فرقہ جہمیہ یا معتزلہ یا اشاعرہ۔ تو عام طور پر یہ قضاء اور قدر کی جو تقدیر کے باب میں ان لوگوں نے مختلف قسم کی گمراہیوں کے شکار ہوئے ہیں، تو یہ ان کے اوپر بھی اس میں رد ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی جو اسماء اور صفات ہیں اس میں جو لوگ گمراہی کے شکار ہوئے ہیں، جیسے معطلہ ہیں یا اسی طریقے سے معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ وغیرہ ہیں، تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی کرتے ہیں یا اس میں تعویل کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی رد پایا جاتا ہے الرحمن الرحیم کی صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کر کے۔ ٹھیک ہے، اب یہ باب جو ہے نا تھوڑا اسماء اور صفات کا اور ان فرقوں کا، ان کے عقائد کا، یہ تھوڑا سا آج کی مجلس میں ایکسپلین اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اپنے موضوع سے بھٹک جائیں گے، تو انشاءاللہ جب کبھی خاص گفتگو ہوگی تو اس میں ان فرقوں کی خاص باتیں کیا ہیں اور کیا آج کے دور میں بھی ان فرقوں کے کچھ اثرات باقی ہیں یا نہیں ہیں، تو ان چیزوں کا ہم ذکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو وفیہا اثبات البعث، اور اسی طریقے سے اس میں بعث بعد الموت کا بھی اس بات ہے، جب ہم مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، تو وہ ظاہر ہے قیامت کے دن کا ہم نے گویا اقرار کیا ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے اس کو مالک یوم الدین، چونکہ یوم الدین ہوا یوم الحساب، یہ حساب کا دن ہے، لِلدین معناہ ہونا الحساب، چونکہ یہاں صورت میں الدین کا معنی کیا ہے؟ حساب یا بدلہ ہے، ویوم الدین ہوا یوم القیامہ، اور یوم الدین کیا ہے؟ یوم القیامہ ہے۔ وسمي يوم الدین لأن اللہ يحاسب عبادہ ويجازيهم على اعمالهم، اور اس کو یوم الدین اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کا بدلہ اور حساب دے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فرمایا وفيها الرد على اليهود وهو المغضوب علیہم، اسی طریقے سے اس میں یہودیوں پر بھی رد ہے جو مغضوب علیہم گروہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے غضب فرمایا ہے۔ تو ومن سار على نهج من كل عالم لا يعمل بعلمه، اور اس میں اس ہر عالم کے اوپر بھی رد ہے کہ جو اپنا علم کے مطابق عمل نہ کرے۔
وفی الرد علی النصارى، اسی طریقے سے نصرانی جو ہیں یہ عیسائی، ان کے اوپر بھی رد ہے الذین یعبدون اللہ علی غیر ھدی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بغیر کسی ہدایت کے، یعنی بغیر کسی نبوی نمونے کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وفیہا الرد علی کل مبتدع یعبد اللہ بغیر دلیل من النصارى وغیرہم، اور اسی طریقے سے ہر بدعتی کے اوپر اس میں رد ہے کہ جو اللہ کی عبادت بغیر دلیل کی کرتا ہے، چاہے وہ نصارہ ہوں یا دوسرے بھی ہوں. لأن الضال، اس لیے کہ ضال اس کو کہتے ہیں الذی یعبد اللہ علی غیر ھدی، کہ جو اللہ کی عبادت بغیر کسی دلیل کے کرتا ہو. فالنصارى والمبتدع والخرافیون کلہم یدخلون تحت الضالین، تو چاہے وہ نصرانی یعنی عیسائی ہوں یا بدعتی ہوں یا خرافی ہوں، وہ سارے کے سارے اس نام کے تحت داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اس لیے یہ بدعتیں کرتے ہیں اور انہوں نے عبادت کا جو نظام قائم کر رکھا ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لأنهم يعبدون الله بالبدع والمحدثات، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت بدعت اور محدثات کے ذریعے کرتے ہیں. بھئی بیٹھنے کے بعد غیر ضروری طور پر اٹھنا نہیں ہے آپ نے. میں چاہوں گا کہ مجلس کا جو ایک ڈیکورم ہے یہ اس اعتبار سے باقی رہے کہ جو لوگ بیٹھیں وہ جم کر بیٹھیں اور غیر ضروری طور پر باہر نکلنا آنا جانا نہ کریں، الا یہ کہ جس کی کوئی مجبوری ہو یا جس کی کوئی ذمہ داری ہو. ٹھیک ہے. لِأَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ بِالْبِدْعِ وَالْمُحْدَثَاتِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت بدعت اور محدثات کے ذریعے کرتے ہیں. وَالْخُرَافَاتِ الَّتِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، کہ جس کے ذریعے جس کی کوئی دلیل اللہ تعالی نے نازل نہیں کی. اچھا کہتے ہیں فَكَمَا أَنَّ فِيهَا الرَّدُّ عَلَى عُلَمَاءِ الضَّلَالِ، اسی طریقے سے وہ گمراہ علماء ہیں جو گمراہیاں پھیلانے والے ہیں، گمراہیوں کے جو علماء ہیں ان کے اوپر رد ہے. الَّذِينَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، کہ جو کلمات کو یعنی اللہ کے کلام کو اس کے اصل جگہ سے اس کے معنی کو پھیر دیتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں. وَيَعْمَلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور اپنے خواہشات نفس کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں. وَيُحَرِّفُونَ النُّصُوصَ وَيُؤَوِّلُونَ غَيْرِ مُرَادِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کی جو نصوص ہیں قرآن کریم کی آیات اور حدیث ہیں ان کو اللہ کی جو مراد ہے اس کے برعکس جو ہے اس کی تعویل کرتے ہیں، ان کے لِتَتَفَافَقَ عَلَىٰ أَهْوَائِهِمْ، تاکہ وہ جو تشریح بیان کرتے ہیں وہ ان کی ہوائے نفس کے برابر ہوں. تو ان ساری چیزوں کے اوپر بھی اللہ نے رد کیا ہے. تو ان لوگوں میں اہل عوام ہیں یعنی جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے گروہ میں سب سے پہلے یہود ہیں، پھر اس کے بعد نصارہ ہیں. تو ولہذا یقول بعض السلف، اس لیے بعض سلف کہا کرتے تھے من ضل، اور یہ حضرت سفیان بن عیینہ کا قول ہے، من ضل من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، اس امت کے علماء میں جس آدمی کوئی جو گمراہ ہو گیا ہے علم رکھنے کے باوجود اگر گمراہ ہو گیا ہے تو اس میں یہود کی صفات پائی جاتی ہے. ومن ضل من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى، اور اس امت کے عابدوں میں سے اگر جن لوگوں کے ہاں کوئی گمراہی آئی ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ ان میں نصارہ یعنی نصرانیوں کی جو ہے مشابہت پائی جاتی ہے، چونکہ یہودیوں کے ہاں علم بہت تھا عمل نہیں تھا، اور نصرانیوں کے ہاں علم کچھ نہیں ہے لیکن عمل بہت زیادہ ہے، بدعتیں بہت زیادہ ہیں. تو اس امت میں بھی اگر کوئی گروہ یا کوئی شخص کوئی فرد ایسا ہے کہ جس کے پاس علم بہت ہے لیکن وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس میں گویا یہود کی ایک صفت پائی جاتی ہے. اور جو لوگ بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں لیکن بدعت کی بنیاد پر عبادت کرنے والے ہیں، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو گویا وہ نصارہ کے سے ملتی جلتی صفت ہے. ٹھیک ہے. فالواقع ان هذه السورة عظيمة وسيتكلم الشيخ رحمه الله عن فوائدها المهمة. تو اس آیت یہ بہت صورت یعنی واقعی یہ ہے کہ یہ صورت بہت عظیم ہے اور شیخ رحمہ اللہ اس کے اہم فوائد کا ذکر کریں گے. تو اب ہم یہاں سے گویا متن جو اصل کتاب کا ہے وہاں سے کہتے ہیں کہ هذه الآیات الثلاث، یہ صفحہ نمبر 184 پہ جائیے اوپر. هذه الآیات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل، یہ آیتیں یہ تین آیتیں جو ہے وہ اس میں تین مسائل ہیں. آیت الاولی فیہا المحبہ، الحمدللہ رب العالمین میں محبت کا تذکرہ ہے. محبت کا تذکرہ کس طریقے سے ہے؟ لأن اللہ منعم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انعام فرمانے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اس شخص کے اللہ کے لیے، اس ذات کے لیے، اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے.
تو ظاہر ہے رب وہی ہے کہ جو انعام کرنے والا ہے، تو انعام کی وجہ سے اس سے ہمیں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے لِأَنَّ اللَّهَ مُنْعِمٌ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منعم ہے، وَالْمُنْعِمُ يُحَبُّ عَلَىٰ قَدْرِ إِنْعَامِهِ، تو جس قدر اس کا انعام ہو اسی قدر اس سے محبت کی جاتی ہے۔ ہم بچوں کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے چونکہ وہ ان کو دیتے ہیں، مادی اعتبار سے بھی ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں تو ان سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کو اپنے انعامات سے نوازے ہوئے ہے اور پورا لائف سپورٹ سسٹم اس کے انعام کی بنیاد پر قائم ہے، تو گویا ہمیں اس سے اس حیثیت سے محبت ہے۔ البتہ یہاں پر ایک وضاحت یہ کرتے ہیں کہ محبت کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے محبت شرکی، شرک کی محبت، اور وہ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ جو ہے اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کا انداد ند کی جمع، ٹھیک ہے، ند کا معنی ہوتا ہے مثیل، ایک جیسا، یعنی اللہ جیسا جن لوگوں کو وہ ٹھہراتے ہیں تو ان کے وہ محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ وما هم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو گویا یہ شرک والوں کی محبت ہے۔ اہل شرک اپنے شرکیہ نظام میں جو اپنے معبودان باطلہ ہیں ان سے جو محبت کرتے ہیں، یہ شرکیہ محبت ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے شرکیہ ہے تو پھر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اور اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طور سے ایک کسوٹی بیان کی ہے، اور آج بھی اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں عام طور پر کسوٹی کے طور پر، کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اہل کفر ہیں یا اہل شرک ہیں وہ اپنے معبودان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس محبت کا عملی اظہار کس انداز میں ہوتا ہے؟ تو اہل ایمان اپنے رب سے محبت میں کہ جو مختلف مظاہر ہیں اس میں سے ایک نظر میں آپ سے بیان کروں گا، اللہ کے راستے میں قربانی دینا، کچھ خرچ کرنا، چاہے وہ مساجد ہوں، مدارس ہوں، دینی ادارے ہوں، یا دین کے لیے کہیں اگر خرچہ کرنے کا مسئلہ ہے تو، یا صحابہ کے دور میں یا جس دور میں بھی جہاد ہے تو اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبے کے تحت لوگ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے۔ صحابہ کرام اپنا سارا گھر نکال کے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیتے تھے۔ تو یہ تھی اللہ کی محبت کا عملی ثبوت، اور یہ ایمان اور نفاق کے درمیان ایک بنتی تھی کیا؟ ایک حد فاصل سے۔ اور ایک دوسری چیز ہے ذکر کا تذکرہ بھی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کی توحید بیان کی جائے گی، اللہ کا ذکر کیا جائے گا، تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھنے والے ان کے دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اللہ کے سوا جن لوگوں کا ذکر کیا جائے گا تو ایک دم خوش ہو جائیں گے۔ تو آج کے دور میں اگر اس معیار پر ہم دیکھیں، صرف ان 2 معیاروں پر، تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، اور غیر اللہ کے آستانوں کو سجانے کے لیے آپ دیکھیں کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ ابھی کل کسی کی وفات ہو جائے ایسے اس طرح کے آدمی کی، اور دوسرے دن اس کا بہت عالی شان مزار کھڑا ہوگا اور لوگ لاکھوں روپے جو ہے وہاں خرچ کریں گے، چونکہ ان کے ذہن میں غیر اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اور آپ سمجھیے کہ سفر کرتے ہیں، کتنے لمبے لمبے سال میں سفر ہوتے ہیں، پوری فیملیاں لے کر جاتے ہیں، گاڑیوں میں دھکے کھاتے ہیں، اور سفر ہوتا ہے وہاں کا، چونکہ ان کو اس سے محبت ہے اور اس کے لیے وہ خرچہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے اگر آپ کو کہیں سفر کرنے کے لیے نکلنا پڑے، اللہ کے لیے کچھ قربانی دینی ہے، کسی دینی کام کے لیے قربانی دینی ہے، اور ان سے طلب کیا جائے تو وہ اس میں پس و پیش کرتے ہیں۔ یہ محبت کا ایک معیار دیکھا جائے، اور اس میں غیر اللہ اور اہل اللہ میں فرق ثابت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، آپ کسی اس طرح کی مجلس میں اللہ کی توحید شروع کر دیں تو ایک دم سب کے چہروں پر تیوری چڑھ جاتے ہیں، یار یہ موضوع یہیں چھیڑنا تھا، یہ اختلافی باتیں یہاں کیوں چھیڑتے ہو بھئی، یہ اختلافی مسئلہ مت چھیڑو، یہ امت کا مسئلہ ہے، آج تک جھگڑا ختم نہیں ہوا، اس کو مت چھیڑو۔ تو توحید کا ذکر لوگوں کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ توحید کا ذکر آپ کسی جگہ بیان نہیں کر سکتے، اسٹیجوں سے لوگ آپ کو دھکے مار کر اور کھینچ کے بھگا دیں گے، آپ کو توحید کا ذکر کرنے نہیں دیں گے، اور وہیں آپ کرامتیں شروع کر دیں۔ کسی بزرگ کا کلام جو ہے وہ پنجابی کا کوئی بیت گوجری پہاڑی کا کوئی گیت شروع کر دیں، ارے سب کے سب جو ہے نا وہ سب دھلیں گے اور سب کہیں گے کہ ہاں یہ اولیاء کا کلام سنا رہا تو بہت خوش ہوں گے۔ اس میں سیاسی، سرکاری، افسر، غیر افسر، فقیر، مزدور کا، تاجر، امیر، غریب، سب سر دھلیں گے
اور سب خوش ہو جائیں گے کہ صاحب اولیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، ولیکن جہاں اولیاء اللہ کے تذکرے پہ بہت خوش ہو اور اللہ کے تذکرے پر ایک دم موڈ بنا خراب ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ نے خود اس کو قرآن میں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اکیلے اللہ کا جب ذکر ہوگا تو لوگوں کے دل جائے ایک دم سکڑ جائیں گے، اور جب فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اللہ کے سوا جو دوسرے انہوں نے گڑھ رکھے ہیں ان کی کرامتیں بیان کرو تو سب خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ گویا محبت شرکی کی بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری مثال ہے محب الباطل و اہلی، یعنی یہ حب محرم ہے، یہ محبت شرکیہ کے بعد محبت محرمہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ یہ باطل کی اور دنیا کے وہ لذتیں جو کسی کو فلموں سے محبت ہو جائے، کسی کو میوزک سے محبت ہو جائے، کسی کو حرام خوری سے محبت ہو جائے، کسی کو حرام تعلقات سے محبت ہو جائے، تو یہ ساری کی ساری جو ہے حب محبت باطل ہے یا محبت حرام ہے کہ جو ہوتی ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے جو ہے درست نہیں ہے۔ اور تیسری ہے محبت طبعی طور پر انسان کے اندر محبت پائی جاتی ہے، ہر شخص کو اپنے بچوں سے، بیوی بچوں سے، والدین سے، اپنے اعزاء و اقرباء سے، اپنے اساتذہ سے، تو وہ ایک یا ایمان والوں کے دوسرے ایمان والوں سے ایک محبت اور تعلق ہوتا ہے، یہ مباح ہے، یہ جائز ہے، وہی محبت المال والولد اذا لم تشغل عن طاعت اللہ، مگر لیکن بشرط یہ ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت سے ہم کو مشغول کرنے والی نہ ہو، ولم تعن علی محارم اللہ، اور اللہ کی حرمتوں کی والی چیزوں کے اوپر اگر ہمیں ابھارنے یا اس میں اعانت کرنے والی نہ ہو تو یہ مباح ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی محبت ہے حب اہل التوحید و بغض اہل الشرک، یہ محبت واجبہ ہے۔ یہ کیا ہے محبت واجبہ؟ یہ اولیاء اللہ کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اہل ایمان کی اور اہل توحید کی محبت، یہ کہتے ہیں اس کو حب المحبت الواجبہ۔ تو محبت کی کتنی قسمیں ہوگی؟ 4 قسمیں ہوگی۔ تو اس سے پہلے محبت شرکیہ، دوسری محبت باطلہ، تیسری محبت طبعیہ، اور چوتھی محبت واجبہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گئی جناب یہ محبت کا تذکرہ۔ ہم آگے اسکپ کرتے ہوئے صفحہ نمبر جاتے ہیں کہاں پر، کہ صفحہ نمبر 193 پہ۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد اے اعبدک یا رب بما مضی، کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اس چیزوں کی بنیاد پر جو گزر چکی، یعنی تیری یہ صفت ہے کہ تو رب العالمین ہے، تو الرحمن الرحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، اب ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیری محبت کی بنیاد پر، تجھ سے امید کی بنیاد پر، تیرے خوف کی بنیاد پر ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ فہذی ارکان الثلاث للعبادہ، اور یہ عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ وصرفها لغیر اللہ شرک، اور ان 3 ارکان کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا شرک ہے۔ وفی هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحد منهن كمن تعلق بالمحبة وحدها أو تعلق بالرجاء وحده أو تعلق بالخوف وحده فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك۔ تو اس میں گویا اس بات پر بھی رد ہے کہ محبت یا امید یا خوف، ان تینوں جذبوں کو اگر کوئی غیر اللہ کی طرف اگر جوڑ دے تو یہ مشرک ہوگا۔ چونکہ دیکھیے یہ اس میں اصل میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، میں اپنے نوٹ میں اس کی لازمی میں وضاحت کروں گا کہ یہ عبادت کے 3 رکن ہیں۔ عبادت کے کتنے رکن ہیں؟ 3 ہیں، اور یہ اعمال قلوب ہے، اس کا دل سے تعلق، اس کا چونکہ اعمال 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعمال قلوب ہوتے ہیں اور ایک اعمال جوارح ہوتے ہیں۔ کچھ وہ اعمال ہیں جن کا ہمارے دل سے تعلق ہے، ہماری نیت کا، ہمارے اخلاص کا، اللہ سے محبت کا، اللہ سے امید کا، اللہ سے توکل کا، اللہ سے خوف کا، ان چیزوں کا ہمارے دل سے تعلق ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اعمال قلوب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعمال قلوب۔ اور ایک ہے اعمال جوارح، جوارح کہتے ہیں جارحہ، یعنی اعضاء، اعضاء کے ذریعے جو ہم عمل کرتے ہیں، ہاتھوں سے، پیروں سے، ارکان ظاہری طور پر نماز کی جو ارکان ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ اعمال جوارح ہیں۔ تو اعمال جو قلوب ہیں ان میں یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ کون کون سی؟ محبت، رجا اور خوف، محبت، امید اور خوف، تو یہ تینوں اس میں اندر پائے جاتے ہیں۔ اور ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی
وہ محبت جیسے اللہ سے ہونی چاہیے اگر وہ غیر اللہ سے محبت ہے، اگر وہ محبت وہ امید جو اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے وہ غیر اللہ سے اگر ہے، یا وہ خوف جو اللہ سے ہونا چاہیے وہ غیر اللہ سے ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ شرک ہے. ٹھیک ہے. وفیہا من الفوائد، کہتے ہیں ان فوائد میں سے ایک چیز یہ ہے کہ الرد علی الطوائف الثلاث التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها. تو اس میں ان تین گروہوں کے اوپر بھی رد ہے کہ جو ان تینوں معیارات میں کسی بھی ایک سے چیز سے متعلق ہیں، جو کمن عبد اللہ تعالیٰ بالمحبت وحدہ، جیسے کوئی ایک خالص اللہ کے علاوہ کسی اور کو محبت میں شریک ٹھہرتا ہو، یعنی اللہ کی عبادت صرف محبت کی بنیاد پہ کر رہا ہو. وَكَذَلِكَ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالرِّجَاءِ وَحْدَهُ كَالْمُرْجِئَةِ، یا کوئی اللہ کی عبادت صرف امید کی بنیاد پر کر رہا ہو، اس میں محبت اور خوف شامل نہیں ہے مرجئہ کی طرح. وَكَذَلِكَ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ كَالْخَوَارِجِ، یا صرف نہ اللہ سے محبت ہے نہ اللہ سے امید ہے بلکہ صرف اللہ سے خوف ہے جیسے خوارج ہیں، تو ان کے اوپر بھی گویا رہا تھا. یہ چیز میں نوٹ میں وضاحت کروں گا لازم. پھر کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ففیہا توحید الالوہیہ و توحید الربوبیہ، اور اسی طریقے سے ایاک نعبد ففیہا توحید الالوہیہ، اس میں توحید الوہیت ہے. و ایاک نستعین ففیہا توحید الربوبیہ، اور ایاک نستعین میں توحید ربوبیت ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم ففیہا الرد علی المبتدعین، کہ ہم صراط مستقیم جب مانگتے ہیں، نبیوں کے طریقے کی پیروی جب مانگتے ہیں، تو پھر غیر نبی کے جو طریقے ہیں، جو بدعت طریقے ہیں، اس میں بھی گویا اس کے اوپر بھی اس میں رد پایا جاتا ہے. کہتا ہے کہ وَأَمَّا الْآيَتَانِ الْأَخِيرَتَانِ، اور آخر کی دو آیتیں کون سی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ففیہا من الفوائد ذکر احوال الناس، اس میں جو فوائد ہیں وہ کیا ہے؟ لوگوں کے جو مختلف حالات ہیں ان کا ذکر ہے. قسمہم اللہ تعالیٰ ثلاثۃ اصناف، ان کو اللہ تعالیٰ نے تین گروہوں میں تقسیم کیا ہے. منعم علیہ، وہ لوگ کہ جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے، وہ مغضوب علیہ، اور وہ لوگ کہ جن کے اوپر غضب ہوا ہے، اور الضالین کی جو گمراہ ہوئے ہیں. فالمغضوب علیہم اہل علم لیس معہم علم عمل، کہ مغضوب علیہم کون سا گروہ ہے؟ کہ جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، جو یہود ہیں. والضالون اہل عبادت لیس معہا علم، اور ضالون کون ہے؟ کہ وہ عبادت والے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ سَبَبُ النُّزُولِ فِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَهِيَ لِكُلِّ مَنِ اتصف بِذَلِكَ، اگرچہ نزول کے سبب کے اعتبار سے یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، لیکن یہ معنی عام ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس سے جس کے اندر یہ صفت پائی جائے. اور یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیے، آپ نے سنا ہوگا بھئی اس آیت کی شان نزول کیا ہے یا سبب نزول کیا ہے. یہ تفسیر کا ایک نقطہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں، بہت ساری ایسی صورتیں، ساری نہیں، ساری آیتیں یا ساری صورتیں ایسی نہیں، کچھ ایسی آیتیں اور کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جو کسی خاص واقعے کی بنیاد پر نازل ہوئی. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھا گیا، اس کے جواب میں اللہ نے آیت نازل فرمائی. کوئی واقعہ پیش آیا، اس کے متعلق آیت نازل ہوئی، تو اس کو شان نزول یا سبب نزول کہا جاتا ہے. لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آیت اسی واقعے کو اپلائی کرتی ہے، بعد میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں ایک قاعدہ ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ لفظ کے عموم کا اعتبار کیا جائے گا، سبب کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ خاص واقعے کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور بات وہیں پہ ختم ہو گئی ہے، بلکہ لفظ دیکھا جائے گا کہ لفظ تو عام ہے نا ہمیشہ کے لیے. تو قرآن کریم کی ان آیات میں اگر لفظ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ عام ہے، تو ہم نے تو گویا غیر المغضوب علیہم، اگرچہ اس کا تذکرہ یہود اور نصارہ کے بارے میں ہے، لیکن یہ معنی عام ہے، قیامت تک کے لیے جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ اس میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم علیہم، اور وہ لوگ کہ جو علم اور عمل دونوں چیز سے متصف ہیں اور وہی منعم علیہم. فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
قرآن میں اس گروہ کو بھی کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے کہ انعام کن لوگوں پر کیا گیا ہے؟ من نبیین، اس میں سب سے پہلے طبقہ نبیوں کا، صدیقین نبیوں کی تصدیق کرنے والے صحابہ یا بعد کے لوگ، اور شہداء جنہوں نے اپنے جان کو بھی اس کے لیے قربان کر دیا، اور صالحین جو امت کے عام نیکوکار لوگ ہیں، ان لوگوں کو منعم علیہم قرار دیا گیا ہے کہ جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے، جن کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ فِيهَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَلَى التَّمَامِ وَنَفْيِ النَّقَائِصِ عَنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اس میں اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت کا ذکر ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفتوں کے اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، اور کسی طرح کا کوئی نقص اس کی ذات میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَفِيهَا مَعْرِفَةُ الْإِنسَانِ رَبَّهُ وَنَفْسَهُ وَمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ، اسی لیے اس میں یہ چیز بھی سکھائی گئی ہے کہ اپنے انسان اپنے رب کو بھی پہچانے اور اپنے نفس کو بھی پہچانے۔ نہ رب کو ہم نے پہچانا بحیثیت رب العالمین کے، مالک یوم الدین کے، الرحمن الرحیم کے، اور اپنے آپ کو کس اعتبار سے پہچانا؟ عابد کی حیثیت سے، ایاک نعبد، عبادت کرنے والے کی حیثیت سے، ایاک نستعین، استعانت طلب کرنے والے کی حیثیت سے، اور مالک یوم الدین کر کے یوم دین قیامت کے دن اپنے آپ کو جواب دہ ہونے کی حیثیت سے ہم نے جو ہماری پلیس ویلیو ہے یہ بھی وہاں پر ہم نے واضح اس کے اندر ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ رَبٌّ فَلَا بُدَّ مِن مَرْبُوب، چونکہ اللہ جب رب ہے تو کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کی تربیت ہو رہی ہے تو ظاہر ہم ہیں تربیت، اگر وہ راحم ہے رحم کرنے والا ہے تو کوئی مرحوم ہوگا، مرحوم ہم ہیں، اور اگر وہ مالک ہے تو ہم مملوک ہیں، اگر وہ جو ہے عبد ہے تو ہم معبود ہے تو ہم کیا ہے؟ عبد ہے۔ تو یہ سارے کے ساری کیفیتیں ہماری ہیں۔ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ هَادٍ فَلَا بُدَّ مِن مَهْدِيٍّ، اگر وہ ہدایت دینے والا ہے تو ہم ہدایت یافتہ ہیں یا ہدایت کے طالب ہیں۔ وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مُنْعِمٌ فَلَا بُدَّ مِن مُنْعَمٍ عَلَيْهِ، اگر اللہ منعم ہے، انعام کرنے والا ہے، تو وہ جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے وہ کون ہیں؟ ہم ہیں۔ وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ فَلَا بُدَّ مِن غَاضِبٍ، اور اگر کوئی مغضوب علیہ گروہ ہے تو پھر غضب کرنے والی ذات کی بھی جو ہے کی تعین ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اگر کوئی ضال ہے یعنی گمراہ ہے تو گمراہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا اللہ تعالیٰ کا مقام اور بندے کا مقام، یہ چیز بھی یہاں پر اس صورت سے ہمیں واضح ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں فَهَذِهِ السُّورَةُ تَضَمَّنَتِ الْأُلُوهِيَّةَ وَالرُّبُوبِيَّةَ وَنَفْيِ النَّقَائِصِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس آیت میں صورت میں الوہیت بھی، ربوبیت بھی، اور اللہ کی ذات سے نقائص کا انکار، نفی، یہ سب کچھ پائی جاتی ہے۔ وَتَضَمَّنَتْ مَعْرِفَةُ الْعِبَادَةِ وَأَرْكَانِهَا وَاللَّهُ عَالَمٌ، اور اس میں عبادت اور اس کے ارکان، ان سب چیزوں کی معرفت پائی جاتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جو بعض فوائد سورۃ الفاتحہ شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ، تو یہ اس کو پڑھنے کے بعد اور کچھ چیزیں ہم نے اس میں سے جس میں تکرار تھی شیخ صالح الفوزان کی شرح میں، ان کو ہم نے اسکپ کرتے ہوئے تو ہم آگے بڑھے ہیں۔ اب میں اس نکات جو میں نے مرتب کیے تھے اس کی ماسٹر کاپی کہاں گئی؟ دیجیے۔ تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ چونکہ ہمارے اس پورے درس کا جو اسٹرکچر ہے یہ آپ کے لیے اس نوٹ کی صورت میں واضح ہو جائے گا۔ وہ ایک بار اس کو آپ اچھی طریقے سے آپ دیکھتے رہیں گے اور میں اس کو ایکسپلین کرتا رہوں گا۔ تو سب سے کہتے ہیں کہ مجمل و فوائد سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے فوائد کا اجمالی تذکرہ۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس میں آتا ہے تقسیمات توحید، توحید کی 3 تقسیمیں۔ توحید ربوبیت کہاں سے ملی ہمیں؟ الحمدللہ رب العالمین سے، اور رب میں لا بد ان تجتمع فیہ ثلاثۃ، رب وہی ہے، وہی ذات رب کہلاتی ہے کہ جس کے اندر 3 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ الخلق، پیدا کرنے والی، المالک یعنی الخلق والملک، وہ ذات کی جو ملکیت بھی رکھتی ہو، اور التدبیر، وہ ذات جو تدبیر بھی رکھتی ہو، مدبر بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے۔
اور اللہ کے سوا کسی میں اس صفت کا ادنا سا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا کہ وہ خالق بھی ہو اس نے، بلکہ وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَمْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا، انہوں نے تو ایک وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر ان سے وہ مکھی کچھ چھین کے لے جائے تو بھی وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ غیر اللہ کی تو حیثیت ایسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات خلق کے اعتبار سے بھی کامل ہے کہ اس کائنات ساری کی ساری اس کی پیدا کرتا ہے، ملک کے اعتبار سے ساری کی ساری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اللہ نے قرآن فرمایا مالک الملک ہے، اور پھر اس کے بعد مدبر ہے۔ یہ ساری کی ساری تدبیر جو ہے کائنات کی، صبح و شام سورج اور چاند کا آنا اور ہماری سانسوں کا چلنا اور جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ذات کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اس اعتبار سے تدبیر بھی اللہ کی ذات میں ہے۔ تو ربوبیت کا ضمیر لیجیے، جب بھی آپ سے کوئی پوچھے یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ رب کسے کہتے ہیں؟ جو مالک ہے، نہیں جو خالق ہے اور جو مالک ہے، جو مدبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ربوبیت کہاں سے پتہ چلی؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ توحید الوہیت یعنی اللہ کا اکیلا معبود برحق ہونے کا جو تصور ہے وہ ہمیں کہاں سے ملا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور الاسماء والصفات، اللہ کے جو اسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے کچھ اسماء حسنى ہیں ان کے ذریعے تم دعا کرو، اور وہ آپ نے جو 99 نام پڑھتے ہیں نا تو وہ اللہ کے کیا ہیں؟ اسماء یعنی نام ہیں اور صفتیں ہیں۔ تو الرحمن الرحیم ان میں سے دو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آگے عبادت، اللہ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عبادت کے 3 رکن ہیں۔ رکن کیا چیز ہوتا ہے؟ رکن کہتے ہیں مثلا ستون کو۔ کسی عمارت کے اگر اسٹرکچر میں ہم نے 3 یا 4 ستون بنائے ہیں، رکھنے ہیں، نقشے میں 3 ستون ہیں، 4 ستون ہیں، اگر کوئی ایک ستون نہیں بنائیں گے تو عمارت بن نہیں سکتی۔ تو گویا عبادت میں یہ 3 رکن جب تک نہیں ہوں گے عبادت پوری نہیں ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ المحبہ، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین جو رب ہے، جو منعم ہے، جو انعام کرنے والا ہے، اس سے ہمیں اس اعتبار سے محبت ہے۔ تو ہماری عبادت میں محبت کا جذبہ ہو۔ اور یہ بات کیوں ضروری ہے کہ آپ کو اگر اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، کچھ دینا ہے، تو اگر آپ اس کو چٹی سمجھ کے دے رہے ہیں، یار یہ دینا پڑے گا، یار یہ جان نہیں چھوٹے گی، یہ مولوی جان چھوٹیں گے نہیں، یہ مسئلہ بنے گا بھی، یہ دو، یہ جان چھڑواؤ، یہ پیسے جتنے ہیں یہ بار بار آئیں گے، یہ دے دو، اس میں محبت شامل نہیں۔ محبت سے دینا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور وہ محبت سے دینے والے وہ ہیں کہ جو اپنا گھر بھی خالی کر دیتے ہیں۔ اور رجا، امید، الرحمن الرحیم، اس سے رحمت کی امید جو ہے نا، اور اس کی ذات سے ساری امیدوں کو وابستہ کر دینا، اور اسی میں توکل بھی شامل ہے۔ اور اگر ہمیں اس سے امید ہی کوئی نہ ہو، یار یہ پیسے دے دینے دو، یار نمازوں سے پتہ نہیں چلتا کہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، چلو یار پڑھ لیتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ سسٹم ہے کیا ہے، چلو سارے پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھیں گے، آج تک تو ہمیں کچھ مانگا نہیں، جو مانگا ہے کچھ ملا نہیں، چلو لیکن مانگ لیتے ہیں، آپ کہتے ہو چلو مانگ لیتے ہیں، گویا امید کا عنصر شامل نہیں ہے، تو اس کے یہ عبادت قبول نہیں۔ امید بھی اللہ کی ذات سے، اور نبیوں کی زندگی اور صحابہ کی زندگی امید کی زندگی تھی۔ اور اس کے بعد الخوف، خوف بھی ہے اللہ کی ذات سے، خوف، مالک یوم الدین، اس چیز کا احساس کہ قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا پڑے گا، تو اس میں خوف پایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک نقطہ بڑا اہم ہے، من عبد اللہ بمجرد المحبت فہو زندیق، جو خالص صرف محبت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرے گا وہ زندیق ہے، صوفی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں تیری جنت نہیں چاہیے، ہم تیرے جنت کے لالچی نہیں ہیں، ہم تیرے جہنم سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم تو تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ صوفی کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری جنت سے کوئی لالچ نہیں ہمیں، ہم تیری جہنم سے ڈرتے نہیں، نہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، نہ تجھ سے کوئی لالچ رکھتے ہیں، ہم تو تم سے پیار کرتے ہیں، تم جہنم میں ڈال دو تو بھی چلے گا اور جنت دے دو تب بھی چلے گا، نہیں دے گو تو کوئی فرق نہیں، ہم تو تم سے محبت کرتے ہیں۔ تو خالی محبت کی بنیاد پر جو عبادت ہے یہ زندیق کا، بدعتی کا
اور مشرک کا طریقہ ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے لیے راستہ کن کا ہے؟ نمونہ، ماڈل، آئیڈیل اور ماڈل کون ہے؟ انبیاء۔ اور انبیاء کیا کرتے تھے؟ کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہم سے دعا کرتے تھے یا ہماری عبادت کرتے تھے رغبا فی جناتنا، ہماری جنتوں کی رغبت میں، ورہبا من نارنا، اور ہماری جہنم سے خوف کی بنیاد پر۔ لوگ بڑا مذاق کرتے ہیں، اچھا مولوی صاحب دیکھنے میں تو بڑے سیدھے سادے ہیں، راتوں کو اٹھ کے بڑے تہجد پڑھتے ہیں، ان کو حوروں کی بڑی لالچ ہے، تو یہ بھی گویا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، انبیاء بھی جو ہے اللہ کے، دیکھیں ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے انعام بھی چاہتے ہیں، اور اس کا انعام اگر جنت کی صورت میں ہے تو ہمیں وہ حاصل کرنی ہے، اور اس کا غضب جہنم کی صورت میں ہے تو اس سے بچنا ہے، اور یہ ایک فطری سی بات ہے، اس میں غیر فطری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو گویا جو خالص اللہ کی محبت کرتا ہو، اللہ کی محبت، اللہ سے عبادت محبت کی بنیاد پر کرتا ہے، اس میں خوف و امید شامل نہیں ہے، تو وہ زندیق ہے۔ وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِمُجَرَّدِ الرَّجَاءِ فَهُوَ مُرْجِئٌ، اور جو صرف امید کی بنیاد پر عبادت کر رہا ہے تو وہ مرجئہ ہے۔ یہ ایک گروہ تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، ان کو مرجئہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو رجا والے، امید والے، یا یہ ہے کہ تاخیر العمل عن الایمان، جو ایمان کے ساتھ عمل کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بھئی ہم ایمان لے آئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے کہہ دیا، ہمیں اللہ جہنم میں ڈالے نہیں سکتا، بس ٹکٹ مل گیا ہے، پاسپورٹ بن چکا ہے، اب ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جہنم میں جائیں۔ ان کو مرجئہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ایمان کے ساتھ عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے، تو امید بھی ہونی چاہیے۔ وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِمُجَرَّدِ الْخَوْفِ فَهُوَ خَارِجِ، اور جو صرف خوف کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ خارجی ہے۔ جو حروری یا خارجی، جو لوگ کہتے تھے کہ جس آدمی سے بھی کسی کبیرہ گناہ کا سرزد ہوا ہے وہ خالد مخلد فی النار ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جائے، وہ بچ نہیں سکتا، اس کی معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کیا معافی آئی نہیں، چونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ جہنم میں جائے گا تو وہ جائے گا ہی جائے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ معاف، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن اس سے، اس کے عذاب سے ڈرنا۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مومن کے دو پر ہیں، مومن کے دو پر ہیں، ایک امید کا پر ہے، ایک خوف کا پر ہے، اور اگر کوئی ایک پر ہو تو اڑ نہیں سکتا، دونوں پر ہوں گے تو برابر اڑے گا۔ ایک طرف خوف بھی پورا ہے اللہ کی ذات سے، اور محبت بھی اور امید بھی پوری ہے۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ سے محبت کا آئیڈیل اگر تصور دیکھنا ہو تو 6-7 سال کے بچے کو دیکھو، اسے اپنے باپ سے محبت بھی بہت ہوتی ہے، امید بھی بہت ہوتی ہے، اور ڈرتا بھی بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں یہ اللہ سے بندے کا تعلق ہونا چاہیے کہ اللہ سے امید بھی بہت ہو، محبت بھی بہت ہو، اور ڈر بھی ہو۔ یہ نہیں کہ صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور الرحیم ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو، کچھ بھی کرو نا، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ بھی عام لوگوں کی زبان پر یہ لفظ بہت چڑھا ہوتا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو ارکان عبادت کون سے ہو گئے؟ محبت، رجا اور خوف۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے، اس میں عبادت کے 2 شرطیں بھی پائی جاتی ہیں، اس صورت کے اندر عبادت کی 2 شرطیں بھی ہیں۔ عبادت کی 2 شرطیں کون کون سی ہیں؟ ذہن میں رکھیں، کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں 2 شرطیں نہ پائی جائیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ اخلاص اور مطابعت۔ اخلاص کیا ہے؟ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اور مطابعت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ اخلاص پورا ہو تو اتباع نہ ہو تو بات نہیں بن سکتی، مطابعت پوری ہو لیکن اخلاص نہ ہو تو بات نہیں بن سکتی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اخلاص ہے، خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خالص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور مطابعت اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کا طریقہ سکھا، اور وہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ تو اس میں کیا ہو گیا؟ یہ مطابعت بھی گویا عبادت کی 2 شرطیں بھی اس صورت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آگے کہتے ہیں لزوم جمع الامرین لا انفکاک بینہما، یعنی 2 چیزوں کو ہم نے لازمی طور پر جمع کر کے رکھنا ہے، اس میں کوئی فرق دونوں میں نہیں ہے۔ ایک ہے فعل الاسباب اور ایک ہے دعا یا اعتماد اور استعانت۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور پھر دعا بھی کرنی ہے۔ ہم اسباب ہی استعمال نہ کریں، عبادت ہی نہ کریں اور توقع کریں کہ صاحب ہمیں سب کچھ مل جائے گا، نہیں۔ اسباب کیا ہے؟
عبادت کرنا، اور استعانت کیا ہے کہ ہم اس سے اب امید رکھتے ہیں کہ اب وہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ اس میں یوم آخرت کا بھی اس بات ہے، مالک یوم الدین، یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اس بات و نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدنا الصراط المستقیم میں نبوت کا بھی ذکر ہے۔ بیان و آداب دعا، اس میں دعا کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی تمجید ہے، اور پھر اس کے بعد اقرار ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ تو گیا عام حالات میں بھی جب آپ دعا کریں تو دعا کے آداب میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کچھ چیزیں ظاہری طور پر ہے، مثلا اگر بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں، قبلہ رخ ہو، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، باوضو ہوں، قبلہ رخ ہو، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، اور یہ بھی اس کی مستحب ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز بھی دعائے حاجت کے طور پر، صلاۃ الحاجہ کے طور پر پڑھی ہو، اور کچھ صدقہ بھی دیا ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ باوضو، قبلہ رخ، ہاتھ اٹھا کر، کچھ صدقہ کر کے، 2 رکعت نماز پڑھ کے، اور اس میں ایک اور چیز بھی شامل کر لیں کہ اوقات جو دعا والے ہیں قبولیت کے وہ بھی تلاش کر لیں کہ فلانے وقت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو ملا کے پھر جب آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرنے لگے تو پھر داخلی طور پر پھر آداب کیا ہے کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اس کی عظمت و کبریائی کا ذکر کر کے، اور پھر اس کے بعد استغفار کر کے، بخشش طلب کر کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر پھر دعا کریں، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھیں۔ تو یہ ہیں آداب دعا، تو ان کا بھی کچھ حصہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس میں دعا کی 2 قسمیں، بیان و نوعی الدعاء، دعا کی 2 قسمیں بیان کی گئی، دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ، یعنی دعائے سوال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نے وضاحت پہلے بھی سن لی ہے۔ اچھا، پھر اس میں کیا ہے؟ اسلوب الوعظ القرآنی، قرآن کے وعظ کا جو طریقہ ہے وہ بھی اس صورت کے اندر اس کا بھی طریقہ۔ دیکھو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ صورت قرآن کریم کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے۔ تو قرآن میں اللہ جب بندوں کو نصیحت کرتا ہے تو اس کے عام طور پر 3 طریقے ہیں: تذکیر بایام اللہ، بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالبعث بعد الموت۔ تذکیر بآلاء اللہ، اعلیٰ کہتے ہیں، تذکیر میں نے ہو گیا نصیحت کرنا، اعلیٰ ہو گیا نعمتیں، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتیں۔ تو اللہ کی اتنی، قرآن میں آپ نے دیکھا نا، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین اور سورج اور چاند کی پیدائش، زمین سے پانی کا نکلنا، آسمانوں سے پانی کا برسنا، زمین سے جو ہے نباتات کا اگنا، پھل فروٹ، ہر چیزوں کا بطور نعمت اللہ ذکر کرتا ہے نا قرآن کریم میں۔ تو جگہ جگہ اس طریقے سے نصیحت کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ تو یہ کہاں پر ہے؟ اس صورت میں کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو نعمتوں کا ذکر کر کے بھی اللہ نے نصیحت کی ہے۔ تذکیر بھی ایام اللہ، ایام اللہ کہتے ہیں پچھلی تاریخ، پچھلی قوموں کے واقعات۔ تو آپ نے دیکھا پرانے قرآن کریم میں جو ہے فرعون کا بھی تذکرہ ہے، حامان کا، فرعون کا، قارون کا، اور پھر قوم موسیٰ کا، قوم صالح کا، تو سمود کا، ان سب قوموں کا تذکرہ کر کے ان کی اچھائیوں کا، ان کی برائیوں کا، ان کے اوپر عذاب یا ان کے اوپر نعمت، ان سب کا تذکرہ قرآن کریم میں قصے کہانی کے طور پر نہیں ہے بلکہ تذکیر اور نصیحت کے طور پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تذکیر بے ایام اللہ۔ تو یہ کہاں ملتا ہے ہمیں اس صورت سے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب قومیں کون سی تھی؟ ضالین قومیں کون سی تھی؟ ان کا بھی گویا ہمیں ایک وہاں پہ اشارہ مل گیا۔ التذکیر بالبعث بعد الموت، تیسرا طریقہ نصیحت کا قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ بعث بعد الموت، قیامت، جنہیں موت کے بعد کی جو اٹھ جانے کی زندگی ہے اس کا تذکرہ۔ دنیا کے اور کہیں تصور نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہ تصور بہت واضح کیا ہے، اور یہ ہمیں کہاں مل جاتا ہے؟ مالک یوم الدین میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد انسانوں کی قسمیں بھی بیان کی تھی، اقسام الناس۔ سب سے پہلے قسم ہے مہتدی، وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الجامع بین العلم والعمل، جو مسلمان ہیں، کہ جس کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، وہ کون ہے؟ مسلم ہے۔ دوسرا طبقہ کون ہے؟ مغضوب علیہ، وہ کون ہے؟ کہ عالم وما عمل، اس کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اور الضال، عامل بالجہل، عمل بہت کیا اس نے لیکن جہالت کی بنیاد پر کیا۔ جیسے ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں نا جلوس نکلتے ہیں سال میں کچھ،
یہ عیسائیوں کے یہاں یہ طریقہ عیسائیوں کے یہاں وہ جلوس نکالنا اور جو ہے وہ مجاہدات کرنا، وہ اپنے جو کیا کہتے ہیں ان کی وہ ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں کانوینٹ وغیرہ جو ان کے جن کو ان کی وہ خانقاہ ہوتی ہے کانوینٹ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ مسلمان اسکول کھولتے ہیں اس کا نام بڑے فخر سے رکھتے ہیں کانوینٹ. کانوینٹ عیسائیوں کی خانقاہ کو کہتے ہیں جس میں وہ عیسائیوں کے وہ جو پادری پوری زندگی قسم کھا کے بیٹھتے ہیں کہ نہانا نہیں یا شادی نہیں کرنی، گندے رہنا. آج کل تو خیر ماڈرن ہو گئے، پہلے زمانے میں اس طرح کے رہتے تھے. تو ہم فخر سے اپنے اسکول کا نام کانوینٹ رکھتے ہیں. اور اگر آپ سے کہو جی آپ نے بہت اچھا اسکول کھولا، انگلین میڈیم ہے اور CPSE وہ کیا کہتے ہیں CBSE ہے سب کچھ، آپ اس کا نام رکھو مدرسہ، تو وہ کہے گا توبہ مدرسہ رکھیں گے، کون آئے گا یہاں پڑھنے کے لیے. لیکن کانوینٹ رکھیں گے بڑے فخر سے. تو عیسائیوں میں کیا ہے بدعت بہت، سب سے بدعتی گروہ جو ہے دنیا میں عیسائی ہے. تو چونکہ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ علم کی بنیاد پر، تو اس امت میں بھی جو کوئی عمل کر رہا ہے علم کی بنیاد کے پر تو وہ بھی جو ہے وہ نصرانی کے مزاج پر ہے. اچھا اب یہاں پر ایک اور نقطہ چھوٹا سا اس میں شامل کیا گیا ہے کہ یہ دو گروہ یہودی اور نصرانی حق سے کیوں، یہ ابراہیمی ہے نا، یہ دین ابراہیمی پر کہتے ہیں، یہ سامی مذاہب یا ابراہیمی مذہب کہلاتے ہیں. اور اس لیے دبئی وغیرہ میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کنیسہ ابراہیمیہ قائم کریں، کنیسہ ابراہیمیہ قائم کریں کہ جس میں مسلمان یہودی اور عیسائی ایک ساتھ عبادت کر سکیں، کوئی کسی کو ٹوکے نہیں، چونکہ ہمیں ایک باپ کی اولاد ہے اور ہمیں ایک ہی طریقے پر ہے. لیکن یہ بتائیں کہ پھر یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار تم نے کیوں کیا؟ تو دو بنیادوں پر انہوں نے انکار کیا ہے. یہودیوں نے عناد کی بنیاد پر کیا ہے اور عیسائیوں نے جہالت کی بنیاد پر کیا. تو گویا عناد اور جہالت یہ دو چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر حق کے راستے سے آدمی کو بھٹکاتے ہیں. اپنے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں، کسی پر محنت کر کے دیکھ لیں اور ان کو سمجھا کر دیکھ لیں، ان پر محنت کر کے دیکھ لیں تو دو طبقے آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے. ایک وہ ہے کہ جو عناد کی بنیاد پر نفرت اور دشمنی کر لیں گے آپ سے، اور دوسرا جہالت کی بنیاد پر آپ کی مخالفت کریں گے. ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، اچھے ہیں، دل صاف نہیں، دل صاف ہے، دل گندا نہیں ہے، لیکن جہالت ہے. وہ آپ کی بات سنیں گے بھی لیکن وہ اپنی جہالت پر قائم رہیں گے. تو عام طور پر یہ گروہ دو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسانوں کی قسمیں کتنی ہو گئی؟ مہتدی، مغضوب علیہ، الضال. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اخلاص اور مطابعت. میں نے کہا تھا کہ عبادت کی دو شرطیں ہیں، اخلاص اور مطابعت، اور یہ بیان ایک جگہ دونوں بیان کی گئی ہیں. کسی کو پتہ ہے کہاں بیان کی گئی ہیں؟ ایک آیت میں دونوں بیان کی گئی. کسی کو پتہ؟ سورہ کہف کی آخری آیت میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اپنے رب سے ملنا چاہے وہ یعنی اپنے اعمال کا بدلہ چاہتا ہے تو وہ عمل صالح کرے اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اخلاص ہے، اور عمل صالح وہ ہے کہ جو سنت کے مطابق. تو یہ جو دو صفتیں ہیں اخلاص و مطابعت، اس کی بنیاد پر انسانوں کی چار قسمیں. کتنی قسمیں؟ چار. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے. پہلا شخص ہے مخلص بھی ہے اور متابع بھی، انہیں اخلاص بھی ہے اور مطابعت بھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع بھی ہے. یہ آدمی مومن ہے، یہ آدمی مومن ہے. دوسرا شخص ہے غیر مخلص ہے لیکن متابع ہے، اتباع پوری کر رہا ہے، نماز ویسے پڑھ رہا ہے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، پورا یہ وہ ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے، اور ہر چیز میں جہاد میں بھی شریک ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، خرچہ بھی کر رہا ہے، لیکن مخلص نہیں، غیر مخلص ہے. وہ کیا ہے؟ مرائی ہے، وہ ریاکار ہے. وہ کیا ہے؟ ریاکار ہے. اور یہی ریاکاری نفاق بنتی ہے، اسی سے نفاق بنتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. تیسرا گروہ ہے مخلص ہے لیکن غیر متابع، مخلص ہے لیکن غیر متابع، اخلاص پورا ہے لیکن اتباع نہیں، جلوسوں میں بھاگتا ہے. انہیں نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو بدعت کی بنیاد پر ہیں. تو ایسا شخص کیا ہے؟ مبتدع، بدعتی. اخلاص بہت ہوتا ہے، آپ ان سے بات کر کے دیکھیں وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، دل سے کرتے ہیں سب کچھ. بہت سارے لوگ دل سے کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں،
اخلاص ہے لیکن مطابعت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شخص مبتدع ہے۔ اور چوتھا وہ گروہ ہے، نہ مخلص ہے نہ مطابع، نہ اخلاص ہے نہ مطابعت ہے، تو یہ گروہ کافر ہے۔ اور اخیر میں اس سلسلے کو ختم کرتے ہوئے، چونکہ اس چیز کا جو آخری نقطہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا ہمارے اس درس سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس نقطے سے تعلق ہے جو آخر میں نے اخلاص و مطابعت والا بیان کیا ہے۔ تو عبادتوں اور طاعتوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کی 3 قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، اور یہ کہاں بیان کی گئی ہے؟ سورہ فاطر کی 32 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کو ہم نے کتاب دی الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں سے، ایمان والا۔ فمنهم ظالم لنفسه، لیکن ان میں سے کچھ لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنهم مقتصد، اور کچھ ان میں ایسے ہیں کہ جو درمیانے ہیں، ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ اچھائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ بڑی فضل والی بات ہے۔ اور یہاں ایک سوال میں آپ سے بیان کر کے اور پھر جو ہے اس کی شرح اور تشریح کروں گا۔ سوال اس اعتبار سے ہے کہ ایک تابعی ہیں احنف ابن قیس رحمہ اللہ۔ احنف ابن قیس رحمہ اللہ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ میرا ذکر قرآن میں کہاں ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، تو میں ڈھونڈوں کہ میرا ذکر کہاں ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے جب پورا قرآن پڑھا، میں نے ڈھونڈتے مجھے اس آیت میں میرا ذکر مل گیا۔ تو اب ہم پوچھیں کہ ہم ان میں سے ہمارا ذکر کہاں ہے، یہ سوال ہم نے اپنی ذات سے کرنا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ تو 3 گروہ، 3 لوگوں کو کیٹیگرائز کیا اللہ نے اس آیت کے اندر۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو سابق بالخیرات ہیں، اچھائیوں میں آگے بڑھنے والے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یؤدی الواجبات، سارے واجبات پر عمل کرتے ہیں، فرض نمازیں پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھتے ہیں، فرض نمازیں پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھتے ہیں، زکوٰۃ پوری کی پوری ادا کرتے ہیں، حج بھی استطاعت کے مطابق انہوں نے کیا، روزہ بھی پورا رکھتے ہیں، اور بھی جو اچھائی کے کام ہیں وہ سارے کرتے ہیں۔ یؤدی الواجبات، واجبات ادا کرتے ہیں، مع سننها، اور سنتیں بھی، یہ نہیں کہ فرض پڑھے اور بھاگ گئے، سنتیں بھی پوری پڑھتے ہیں۔ وَيَحْذَرُ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ، اور منکر چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے، حرام چیزوں سے وہ بچتے ہیں۔ وَالْمَحْذُورَاتِ، اور منکراتوں کی بڑی حرام چیزیں، منکرات چھوٹی چیزیں، اور محظورات چھوٹی جو چیزیں ہیں، ممنوع چیزیں، ان سے بھی بچتے ہیں۔ جیسے واجبات کی اتباع کرتے ہیں تو ایسے منکرات سے بچتے ہیں، جیسے سنتوں کی پابندی کرتے ہیں ایسے محظورات سے بچتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ سابقون بالخیرات۔ ہم لوگ ہیں ان میں؟ ہیں؟ کیا سوال ہے؟ کیا جواب ہے؟ دوسرا گروہ یؤدی الواجبات، واجبات تو ادا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ حج سب کرتے ہیں، دون ولا یہتم بالسنن، سنتوں کا خیال نہیں رکھتے، چاہے وہ داڑھی کی سنت ہو، چاہے وہ کپڑے پہننے کی سنت ہو، اور زندگی گزارنے کی اچھی سنتیں ہوں، سنتیں نماز کی سنتیں ان کی پابندی نہیں کرتے، البتہ محظورات اور منکرات سے بھی بچتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے اور سارے کمیاں ہیں لیکن بھی جو حرام چیزیں اس کے قریب ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ درمیانے ہیں، ان کے بچنے کا چانس 50-50 اور فرمایا، اور تیسرا ظالم لنفسہ، جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ یقصر فی اداء الواجبات، واجبات کی ادائیگی میں بھی دور، نماز بھی کہیں ہفتے میں 1 بار پڑھ لی تو پڑھ لی، ولا یہتم بالسنن، سنتیں بھی نہیں ہیں، صفحہ چٹ ہے، ولا یحذر من المحظورات والمنکرات، اور حرام اور منکر چیزوں سے بچنے کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کتاب ہم نے تم کو دی تھی، وارث ہم نے تم کو بنایا تھا، لیکن تم کیسے ثابت ہوئے؟ تم کیسے ثابت ہوئے؟ نسأل اللہ علیکم لنا ولکم العافیہ، وفقنا اللہ وإیاکم لما يحب ويرضى۔
وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک رسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.